بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا لیتنا کننا معک یا اصحاب الحسین. ناظرین کرام، آج جس شہید والا مقام کا تذکرہ کرنا ہے اس کا نام ہے وہب ابن عبداللہ کلبی. البتہ بعض مورخین نے، بعض مقتل نویسوں نے آپ کا نام وہب ابن حباب کلبی بھی لکھا ہے. مثلا جناب سید ابن طاؤس نے آپ کا نام، آپ کے والد کا نام حباب بتایا ہے، وہب ابن حباب، لیکن علامہ مجلسی نے وہب ابن عبداللہ کلبی بتایا ہے. آپ کا تعلق کوفے سے تھا، آپ بنی کلاب نسل سے آپ کا تعلق تھا. بے انتہا خوبصورت، پرہیزگار، مومن اور شجاع نوجوان تھے آپ. مرحوم شیخ صدوق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، امالی میں، جہاں پہ وہب ابن عبداللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں پہ اس روایت کے ضمن بیان فرماتے ہیں کہ وہب اور آپ کی والدہ مذہب کے اعتبار سے مسلمان نہیں تھے، اسلام پر نہیں تھے، بلکہ نصرانی تھے، یعنی عیسائی، کرسچن تھے آپ لوگ مذہب کے اعتبار سے. جب سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام مکے سے کوفے کی طرف نکلے ہیں تو راستے میں سرکار سید الشہداء سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے. وہیں پر بالاخرے کچھ گفتگو ہوئی ہوگی، کچھ ایسا ماجرا پیش آیا ہوگا جس کی بنیاد کے اوپر جناب وہب اور آپ کی والدہ دونوں نے سرکار سید الشہداء کے ہاتھوں کے اوپر اسلام قبول کیا، اسلام لے کر کے آتے ہیں. اور اس کے بعد سے سرکار سید الشہداء کے قافلے کے ساتھ کربلا کی طرف چلے جاتے ہیں اور کربلا میں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ موجود رہتے ہیں. لیکن صرف یہی دو لوگ نہیں تھے، یعنی جناب وہب ابن عبداللہ یا جناب وہب ابن حباب کلبی اور آپ کی والدہ ہی نہیں تھی، بلکہ آپ کی زوجہ بھی آپ کے ساتھ کربلا میں موجود تھی. معدود گھرانے ہیں، 2 یا 3 گھرانے ہیں، 2 یا 3 فرد ایسے ہیں جو اپنے خانوادے کو، اپنی فیملی کو لے کر کے کربلا میں آئے تھے. ایک یہی جناب وہب ابن عبداللہ کلبی، دوسرے جناب مسلم ابن اوسجہ، اور ایک تیسرا ایک اور کوئی صحابی تھے سرکار سید الشہداء کے. یہ 3 لوگ تھے جو اپنی فیملی کے ساتھ کربلا میں موجود تھے. عاشور کے دن آپ کی عمر ٹوٹل 25 سال کا یہ شہید تھا. یہیں پہ ایک بات اور واضح کر دوں کہ جناب ام وہب کا نام معمولاً غالباً لوگ مصائب میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ مادر وہب جس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے یہ وہ ام وہب نہیں ہے. وہ ام وہب جناب عبداللہ ابن عمیر کی زوجہ تھیں. وہ تاریخ کربلا کی پہلی اور آخری وہ خاتون ہیں جو کربلا میں سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی رکاب میں دشمنوں کے ہاتھوں میدان کربلا میں قتل ہوئی ہیں، شہید ہوئی ہیں. وہ ام وہب دوسری تھی. خیر، عاشورہ کے دن جب جنگ کا بازار گرم ہوتا ہے، جنگ کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں، اس وقت آپ یعنی جناب وہب ابن عبداللہ کلبی سرکار سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جہاد کی اجازت طلب کرتے ہیں. جہاد کی اجازت ملتی ہے، میدان میں آتے ہیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ واقعی ایک تاریخ ساز جنگ کیا آپ نے. عمر سعد کے لشکر کے متعدد دشمنوں کو فنار کیا، کئیوں کو زخمی کیا. اس کے بعد سے پلٹتے ہیں میدان جنگ سے، خیام کی طرف آتے ہیں اپنی ماں اور اپنی زوجہ کے پاس، اور آ کر کے اپنی ماں کے سامنے روبرو کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، اللہ اکبر. آپ دیکھیے واقعاً کربلا میں سرکار سید الشہداء کیسے کیسے ہیرے، انمول رتن لے کر کے آئے تھے. آنے کے بعد سے اپنی ماں سے خطاب کر کے پوچھتے ہیں، یا اماں ارضیتی ام لا، اے مادر گرامی، اے اماں، اے ماں،
آیا تو مجھ سے راضی ہو گئی ہے اب یا نہیں؟ یعنی میں جنگ میں گیا، جنگ کر کے میں واپس آ رہا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو یا نہیں؟ اپنی ماں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ماں کی معرفت دیکھیے، کیسی کیسی مائیں تھی کربلا میں۔ یہ چیزیں ہمارے لیے درس کا مقام ہے، ہم کیسی معرفت تھی ان کے پاس، کن منزلت پر یہ مائیں فائز تھیں۔ اس ماں نے بھی عجب جملہ کہا، عجب جواب دیا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہتی ہے ما رضیتو، میں تم سے راضی نہیں ہوئی ہوں، حتی تقتل بین ید الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک کہ تم سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قتل ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ۔ یعنی جب شہید ہو جاؤ گے اس کے بعد رضایت کا مرحلہ ہے، ابھی میں تم سے راضی نہیں ہوں۔ یہ ہے ماں۔ آپ جیسے ہی مثلا زوجہ بھی وہیں موجود تھی، ماں اور بیٹے کی یہ جب گفتگو، یہ ڈسکس سنی ہے، جیسے ہی ماں نے اپنے بیٹے کو ترغیب اور تشویق کیا ہے شہادت کے لیے، حوصلہ افزائی کی ہے، بیوی سے برداشت نہیں ہوا۔ بیوی نے جیسے اپنے شوہر کی شہادت اور اس کے قتل ہونے کی بات سے تڑپ گئی، بے چین ہو گئی، بے چین ہو کر کے اپنے شوہر سے خطاب کر کے کہتی ہے بیوی کی باللہ علیک لا تفجعنی فی نفسک، قسم ہے آپ کو خداوند عالم کی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہ مجھے اپنے غم و اندوہ میں، اپنے غم اور ماتم میں غمزدہ نہ کریں۔ بیوی نے یہ بات کہی، ماں نے وہ بات کہی۔ اب وہب ابن عبداللہ کلبی واقعاً بیچو بیچ میں ہے، بیوی کی مانے یا ماں کی مانے۔ پھر سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اس کے آگے کہ آپ کی والدہ نے، جناب وہب ابن عبداللہ کلبی کی والدہ نے اپنے بیٹے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے آپ فرماتی ہیں، یعنی کہتی ہیں کہ بیٹا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں جہاد کرو، جا کر کے اس کی حوصلہ افزائی کہتی ہیں یا بنیا، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، اعذب عن قولها، اس کی باتوں کو چھوڑو، ورجع، اور جاؤ میدان کی طرف پلٹو، یعنی بیوی کی باتوں کے اوپر کان نہ دھرو، بیوی کی باتوں کو بھی نہ سنو، میدان کی طرف جاؤ۔ فقاتل بین یدی ابن بنت نبیک، رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کے سامنے قتال کرو، جا کر کے جنگ کرو، جہاد کرو، لتنال شفاعت جدہ یوم القیامہ، تاکہ قیامت کے دن تم ان کے جد کی شفاعت کو حاصل کر سکو، اس شفاعت کے مرحلے پر فائز ہو سکو ان کے جد کی۔ یہ ماں ہے جو اپنے بیٹے کو ایسے تیار کی، میرے لال اپنی بیوی کی باتوں میں نہ آؤ، جاؤ جا کر کے جہاد کرو، ماں کہہ رہی ہے۔ اب جناب وہب ابن عبداللہ میدان جنگ میں آتے ہیں، جنگ کیا، تاریخ نے لکھا ہے کہ 12 سواروں کو فنار کیا ہے، صرف 12 سواری نہیں تھے، عمر سعد کے لشکر کے 24 پیادہ نظاموں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد سے دشمن نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا، محاصرہ آپ کا کر لیا۔ جناب وہب ابن عبداللہ دشمن کے محاصرے میں تھے، حملے ہونے شروع ہوئے، شدید زخمی ہوئے، آپ کو اسیر کیا گیا، گرفتار کر کے لے کر کے عمر سعد لعنت اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس ملعون نے حکم دیا کہ ان کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے۔ جناب وہب ابن عبداللہ کلبی کے سر و تن میں جدائی ہوئی، جناب وہب کا سر لے کر کے خیام حسینی کی طرف، لشکر حسینی کی طرف پھینکا گیا۔ جیسے ہی سر آ کر کے لشکر حسینی، خیام حسینی کے پاس گرتا ہے، یہی ماں تھی جو اپنے بچے کو ترغیب کر رہی تھی، تشویق کر رہی تھی کہ جاؤ لال جہاد کرو، یہی ماں سب سے آگے بڑھتی ہے، جا کر کے اس سر کو اٹھاتی ہے، چومتی ہے، آنکھوں سے لگاتی ہے اور اس سر کو پھینک دیتی ہے دشمن کے فوج کی طرف، یہ کہتے ہوئے پھینکتی ہے کہ ہم جو راہ اہل بیت میں جو چیز ہم دے دیا کرتے ہیں ہم اسے واپس نہیں لیتے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب ماں نے اپنے بیٹے کے سر کو پھر سے واپس پھینکا ہے دشمن کے لشکر کی طرف، یہ سر جا کر کے ایک ملعون کو لگتا ہے، وہ وہیں ہلاک ہوتا ہے، گر کر کے مر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ شیر دل خاتون، اللہ اکبر، دیکھیے آپ کربلا میں کیا لے کے آئے ہیں حسین ابن علی اپنے ساتھ،
कैसे कैसे अनमोल जवाहिर लेकर के आए, कितने हिम्मत और कितने दिलेर। सिर्फ ये कि मर्द ही नहीं थी, ये खवातीन किसी मर्दों से कम नहीं थी। इस माँ ने, इस दिलेर खातून ने अमूद खैमा को उखाड़ा है, उसके बाद से दुश्मन की तरफ लेकर दौड़ी। जाने के बाद अमूद खैमा से दुश्मन के लश्कर के ऊपर उसी चोबे खैमा से, उमूद खैमा से, उसी खैमे की लकड़ी से वार किया। 2 जालिमों को, 2 मालूनों को वहीं वासिले जहन्नम किया। सरकार सईदुश्शोहदा ने जब ये देखा तो खिताब करके उम्मे वहब को, इसी खातून को फरमाते हैं, इरजइया उम्मे वहब, लौट के वापिस आ जाओ, पलट आओ ए उम्मे वहब। अंति वब्न की, तुम और तुम्हारा बेटा मा रसूलुल्लाह के साथ हैं, होंगे, महशूर होंगे, उनकी शफाअत नसीब होगी। फ़इन्नल जिहाद मरफ़ूउन अनिन निसा, जिहाद औरतों के लिए साक़ित है, औरतों के ऊपर जिहाद नहीं। वापिस लौट के आओ। माँ वापिस लौट के आई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म के ऊपर, लेकिन एक जुमला कह रही थी कि मेरे अल्लाह मुझे नाउमीद न करना। ये माँ का जुमला था। सरकार सईदुश्शोहदा समझ गए कि ये क्या कहना चाह रही है। फिर कहते हैं इमाम अलैहिस्सलाम खिताब करके कि ऐ उम्मे वहब, खुदा तुमको नाउमीद नहीं करेगा, हतमन और हतमन तुम और तुम्हारा बेटा रसूलुल्लाह की शफाअत के मुस्तहक करार पाओगे। न ये कि सिर्फ रसूलुल्लाह की, बल्कि मुजाहिदीन और शुहदाए राह हक की जज़ा भी उनको मिलेगी। एक चीज तारीख में इख्तिलाफ जरूर है, ये वाकया, ये पूरी बात जो मैंने बयान की है जनाब वहब इब्न अब्दुल्लाह कल्बी या वहब इब्न हुबाब कल्बी के सिलसिले में, एग्जैक्ट यही वाकया हू बहू मिनो अन अलिफ से बढ़िए तक यही वाकया तारीख में जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमैर कल्बी के लिए मिलता है। यानी वाकया रूनुमा हुआ है, वो उस शख्स का नाम वहब इब्न अब्दुल्लाह कल्बी था या अब्दुल्लाह इब्न उमैर कल्बी था, इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन ये वाकया रूनुमा हुई। ये इस तरह के जियाले अफराद करबला में मौजूद थे। ज़ियारत नाहिया और नाहिया मुक़द्दसा और ज़ियारत रजबिया में सरकार हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी बक़ियतुल्लाह आज़म इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ खिताब करके इस शहीद को फरमाते हैं, अस्सलामु अला अब्दुल्लाह इब्न उमैर अल-कल्बी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।